آئیے آج ہم تشکیلی جانچ کے دوسرے مراحل گریڈ کے اوپر پہنچتے ہیں۔ تشکیلی جانچ کا گریڈنگ کیسے کی جانی چاہیے اور امتحانات کے مد نظر گریڈنگ پر بھی سوالات آ سکتے ہیں۔ تو آئیے گریڈنگ کا تعین سب سے پہلے اسکرین 1 پر دیکھتے ہیں۔ گریڈنگ کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے تشکیلی جانچ کے تحت؟ گریڈ کے تعین میں طلباء طالب علم کے حاصل کردہ نشانات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی کہ گریڈ کا تعین کرنے سے پہلے حاصل کردہ نشانات، طالب علم نے کتنے نشانات حاصل کیے ہیں فارمیٹیو 1، فارمیٹیو 2، فارمیٹیو 3، 4 کے تحت، ان پر نظر رکھی جاتی ہے۔ فارمیٹیو 1 کے لیے ہم اگر کر رہے ہیں تو تمام حاصل کردہ 4 مراحل میں 4 ذرائع سے حاصل کردہ نشانات کو درج کرنا ہوتا ہے، ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ ہے بچوں کی ترقی کو پوائنٹ اسکیل سے ظاہر کیا جانا چاہیے۔ اب ان کے ترقی یعنی کہ دیکھیں ہم اب تک ہمارے پاس یہ نظامی نہیں تھا، پوائنٹس میں ہم ظاہر نہیں کرتے تھے، ہم پوائنٹس کی بنیاد پر نشانات کو پوائنٹس کی بنیاد پر جانچیں گے، یعنی کہ 0.1، 0.2، 0.3، 1.2 اشاریہ کے مقام تک، یعنی کہ بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے اور مارکس الاٹ کرنے چاہیے۔ اگر 10 کے اندر اگر ہم آتے ہیں 0 سے لے کے 1 تک تو 9 مقامات ملتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ بھی شامل رہتا ہے۔ اس طرح سے باریک بینی سے جانچنے کے لیے پوائنٹ اسکیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ اس کے اوپر آتا ہے کہ تشکیلی جانچ کے تحت یا مجموعی جانچ کے تحت طلباء کو دیے گئے نشانات ڈیش اسکیل سے لیے جاتے ہیں حقیقی اعداد پر اور پوائنٹ یعنی کہ اشاریہ اعداد پر، تب آپ لکھ سکتے ہیں کہ اشاریہ اعداد پر بھی دیکھا جانا چاہیے، یہاں تک کہ اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ مارکس کی بھی اہمیت حاصل ہے۔ ہم نصابی مضامین میں گریڈ کے ساتھ ساتھ وضاحتی اشارے لکھے جائیں۔ اب دیکھیں ہم نصابی مضامین جیسے کہ کھیل کود کے میدان میں اگر کسی طالب علم کو میوزک آتی ہے تو وہ میوزک میں کس طرح ہے، کرکٹ میں کس طرح ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے گیمز میں کس طرح پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور صحت کے اعتبار سے کہاں تک وہ بہتر ہے، گانے کے اعتبار سے موسیقی کے اندر، میوزک کے اندر، اور پھر دوسرے ایکٹیویٹیز کے اندر کہاں تک ہے، وہاں پہ گریڈ کے علاوہ اشارتی وضاحتی اشارے بھی دینے چاہیے، جیسے کہ اے پلس پلس، اس طرح کے نشانات ان کو دینے چاہیے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی گریڈ کے اندر تعین کیا گیا ہے۔ ذیل میں دیے گئے جدول کی بنیاد پر نشانات کا فصیل بند کریں، ان کو درج کر دیں، تفصیلی گریڈ ان کا درج کر دیا جانا چاہیے، تفصیلی گریڈ دے دینا چاہیے۔ آئیے گریڈ کے اسکرین پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دوسرا اسکرین جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ گریڈ کہاں سے کہاں تک دیے جائیں۔ دیکھیے ہم سب سے کم مارکس سے شروع کرتے ہیں۔ 0 تا 40 سی گریڈ کے لیے دیا جاتا ہے، 41 41 تا 50 بی گریڈ کے لیے دیا جاتا ہے، 51 سے 70 بی پلس کے لیے دیا جاتا ہے، 71 تا 90 اے کے لیے دیا جاتا ہے، پھر 91 سے 91 تا 100 اے پلس کے لیے۔ یہ گریڈ سی سی ای کے تحت تشکیلی جانچ کے تحت دیے جانے والے گریڈز ہیں۔ 0 تا 40، 41 تا 50، 51 تا 70، 71 تا 90 اور 91 تا 100۔ سی، بی پلس، اے پلس۔ اس کے بعد اسکرین 3 پر پہنچتے ہیں اور تشکیلی جانچ کی ترقی کا اندراج۔ طالب علم کی دیکھیں اس رپورٹ کو ہی ہم نے کیا کیا ہے، ترقی کا اندراج کہا ہے، کتنا ترقی کر رہا ہے کمپیئر کرنا ہے، ہر بار ہر فارمیٹیو ٹیسٹ سے فارمیٹیو ٹیسٹ کو، پھر کلاس سے کلاس کو، کلاس واری اور جماعت واری بھی دیکھا جائے گا، اس کو مضمون واری دیکھا جائے گا، فارمیٹیو سے فارمیٹیو تک دیکھا جائے گا، پھر سمیٹیو سے سمیٹیو تک ترقی کا اندراج کہلائے گا۔ جماعت مضمون 2 لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد طالب علم کا نام،
بچوں کی شرکت داری کے عمل میں اس نے کس طرح کا حصہ لیا، کتنے مارکس نشانات حاصل کیے اور اس کا حاصل کردہ گریڈ۔ تحریری کام، دیکھیے بچوں کی شرکت داری کے رد عمل کے تحت 10 مارکس دیے گئے، تحریری کام کے تحت 10 مارکس دیے گئے، منصوبے کام کے تحت 10 مارکس دیے گئے، مختصر امتحانات کے تحت 20 مارکس دیے گئے۔ اس طرح جملہ مارکس کتنے ہوتے ہیں یہاں پر 50۔ تو اب یہ معلم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ 50 مارکس پر اس ٹیسٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پھر آپ کو اس کو ریڈیوس کرنا ہے 5 مارکس پر، وہ 10 10 10 20 ایسے دیے ہیں، تو آپ اس کو چاہیں تو پوروں کو 5 مارکس پر بھی درج کر سکتے ہیں۔ بس بہرحال جس نہج پر آپ نے پیپر تیار کیا ہے، شرکت داری کے لیے مارکس دیے ہیں، اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا، ہر ایک کو 5 پر ریڈیوس کرنا ہوگا۔ درج کرنے میں آپ ضروری طور پر یہ ہے کہ اگر آپ 10 میں سے دیتے ہیں تو 10 کو مینشن کر دینا چاہیے، درج کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے اسکرین پر محمود ہے، اس کے نشانات اور گریڈ دیے گئے۔ بچوں کی شرکت داری کے اور رد عمل کے تحت وہ 8 مارکس لاتا ہے، 8 مارکس جس کا گریڈ بنتا ہے A۔ تحریری کام 10 کا ہے جس میں سے وہ 8 مارکس لایا، اس کا گریڈ A۔ منصوبے کام 10 کا ہے، 7 مارکس لایا، گریڈ بنتا ہے B+۔ نیکسٹ مختصر امتحان جسے سلپ ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ 20 مارکس کا ہے اور طالب علم محمود 16 مارکس حاصل کر رہا ہے جس کا گریڈ بنتا ہے A۔ کل ان 4 ادوار میں، یہ 4 ذرائع میں طالب علم نے 50 میں سے 39 مارکس لائے ہیں۔ اس طرح اس کا گریڈ ہوتا ہے A۔ تو محمود کے مارکس کو، تشکیلی جانچ کے مارکس کو مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اور اس کی گریڈنگ بھی بتائی گئی ہے۔ آئیے ہم اسکرین پر پہنچتے ہیں، نیکسٹ اسکرین پر پہنچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی معیارات کس طرح سے درج کیے گئے ہیں، پھر حاصل کردہ نشانات کس طرح سے دیے گئے ہیں، پھر گریڈ کس طرح دیا جانا چاہیے، یہ دیا گیا ہے۔ تعلیمی معیارات تفصیلات ہیں، تعلیمی معیارات کی تفصیلات دی گئی ہیں، نشانات دیے گئے ہیں، گریڈ دیے گئے ہیں۔ تصورات کی تفہیم، پہلا جو بنایا گیا ہے تصورات کی تفہیم۔ اس کے بعد سوالات کرنا، مفروضہ قائم کرنا، مجموعات کا حلقہ، عملی بنیاد، معلومات اکٹھا کرنے کی بنا پر منصوبے کام، پھر اشکال بنانا، پھر توصیف کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ اب یہاں پر محصلہ نشانات 20 تصورات کی تفہیم کے تحت، سوالات کرنا، مفروضہ قائم کرنا کے تحت 8 مارکس، عملی کام کی بنیاد پر 10 مارکس، معلومات اکٹھا کرنے کے تحت 6 مارکس اور اشکال اتارنا کے تحت 11 مارکس، توصیف کے تحت 7 مارکس، کل نشانات 62۔ اس کے تحت آنے والا گریڈ B2۔ ہر تصور کے تحت ایک گریڈ دیا گیا ہے، B2، 20 کے لیے B2، 8 کے لیے B1، 10 کے لیے B2۔ اس طرح سے اس طالب علم کے حاصل کردہ نشانات کا گریڈ دیا گیا ہے۔ کل گریڈ اس کو B2 حاصل ہوتا ہے جبکہ کل نشانات 62 ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گریڈز کہاں سے کہاں تک دیے گئے ہیں، ایکچول گریڈنگ اور گریڈ پوائنٹس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ 0 تھا 34، 35 تھا 40، 41 تھا 50، 51 تھا 60، 61 تھا 70، 71 تھا 80، 81 تھا 90، 91 تھا 100۔ یہاں پر گریڈز کو بانٹا گیا ہے، ای تک گریڈز دینا ہے، یہ 8 پوائنٹ گریڈز کہلاتے ہیں۔ 8 پوائنٹ گریڈز کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم ED C1 C1 C2 B1 B2 A1 A2، اس طرح سے A1 A2 2 ہو گئے، B1 B2 2 ہو گئے، C1 C2 2 ہو گئے 6، D اور E 1 1 8 پوائنٹ گریڈ کہتے ہیں۔ یہاں پر ای گریڈ دینے کے لیے 0 تھا 34 مارکس، 35 تھا 40 ڈی گریڈ کے لیے، 41 تھا 50 C2 مارکس کے لیے،
51 تا 60 C1 کے لیے، 61 تا 70 B2 کے لیے، اور 71 تا 80 B1 کے لیے، 81 تا 90 A2 کے لیے، 91 تا 100 A1 کے لیے۔ گریڈ پوائنٹس 3 سے شروع ہوں گے، وہ جس مارکس کے درمیان ہوتا ہے، ہائیسٹ مارکس 0 تا 34، 30 کے گریڈ میں ہوتا ہے 3، 35 تا 40 4، 41 تا 50 5، C1 کے لیے 6، B2 کے لیے 7، B1 کے لیے 8، A2 کے لیے 9، A1 کے لیے 10۔ اس طرح سے گریڈ پوائنٹس ان کے ہائیسٹ کلاس انٹرول کے ساتھ دیے جائیں گے۔ 51 تا 60 میں 60 ہائیسٹ کلاس ہے، 6 پوائنٹ حاصل ہوں گے۔ 61 تا 70 میں 70 ہائیسٹ کلاس ہے تو 7 پوائنٹ حاصل ہوں گے۔ 71 تا 80 8 پوائنٹ، 81 تا 90 9 پوائنٹ، اور 91 تا 100 10 پوائنٹ۔ یعنی کہ طالب علم اگر 9.1 مارکس لاتا ہے یا 91 سے 100 تک کے مارکس لاتا ہے تو اس کا گریڈ پوائنٹ ہو جائے گا 10۔ تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ مجموعی جانچ، آئیے CCE کے ہم نے پہلے تشکیلی جانچ اس کے گریڈنگ تک معلومات حاصل کی۔ اب CCE کا دوسرا پہلو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے پرانے امتحانات کو مد نظر رکھ کر اسے رکھا گیا ہے۔ پرانے امتحانات 3 ہوتے تھے تحریری، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، 6 ماہی اور 6 ماہی، پھر اس کے بعد سالانہ۔ مجموعی جانچ 2 ہوتے ہیں، سمیٹیو اسسمنٹ 1، سمیٹیو اسسمنٹ 2۔ مجموعی جانچ تشکیلی جانچ سے الگ ہے۔ تشکیلی جانچ ہر لمحہ ہونے والی جانچ ہے، جیسا کہ آپ نے جان چکے ہیں۔ لیکن مجموعی جانچ یہ سال میں 2 بار، 6 ماہ کے بعد، پھر سال کے اختتام پر ہونے والی جانچ ہے۔ یہ دراصل ڈیسائیڈ کر بتا دینے، ڈیٹ بتا کر، سلیبس بتا کر لی جانے والی امتحانات ہیں۔ یہ تحریری امتحان پر مشتمل ہے۔ یہ نصاب کی تکمیل پر یا درمیان میں بچوں کے اکتسابی صلاحیتوں، استعدادوں کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نصاب کی تکمیل پر ایک دوسرا امتحان کے درمیان اکتسابی صلاحیتوں اور استعدادوں کو مد نظر رکھ کر لیا جانے والا جانچ ہے، امتحان ہے۔ اس طریقے سے طالب علم اپنے پڑھے ہوئے نصاب میں کیا سیکھا ہے اس کا جائزہ لیتا ہے معلم اپنے طالب علم کو جو تدریس کر چکا ہے، جو پڑھا چکا ہے، اس میں انہوں نے کتنا علم، کتنا ان کے اندر اکتسابی ترقی ہوئی، اس کو سیکھے ہوئے عمل کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ مجموعی جانچ سے مراد مقررہ وقت میں متعینہ اسباق سے طالب علم میں کس حد تک تعلیمی معیارات کا حصول ہوا دیکھا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ مجموعی جانچ سے مراد یہ ہے کہ مقررہ وقت میں، دیے گئے وقت میں، متعینہ اسباق سے، جتنے اسباق اس ماہ کے لیے، ان 6 ماہ کے لیے یا ان سال کے لیے دیے گئے ہیں، اس میں طالب علم کس حد تک تعلیمی معیارات کو حاصل کیا ہے، اس پر نظر رکھی جاتی ہے، اس کی جانچ کی جاتی ہے، اور یہ تحریری امتحان ہوتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ امتحان تحریری ہوتا ہے، یعنی مجموعی امتحان تحریری ہوتا ہے۔ یہ اکتساب کو جانچنے کا طریقہ ہے، یہ اکتساب کو جانچنے کا، تحریری طور پر جانچنے کا طریقہ ہے۔ عموماً میقیاتی سالانہ امتحانات کی شکل میں اکتساب کی جانچ ہوتی ہے۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، سالانہ امتحانات کے طور پر ہی لیا کرتے تھے۔ بیچ میں 6 ماہی 6 ماہی امتحانات ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ امتحان بھی اسی شکل پر، اسی نہج پر سال میں صرف 2 بار ہوں گے، سمیٹیو اسسمنٹ 1، سمیٹیو اسسمنٹ 2، یعنی میقیاتی امتحانات ہیں، تحریری ہیں، سال میں 2 بار لیے جائیں گے،
اور یہ اکتسابی جانچ پر اترنے کے لیے لیا جانے والا جانچ کا امتحان ہے۔ یہ امتحان تعلیمی معیارات کی بنیاد پر بچوں کی ترقی کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تحریری امتحان بچوں کی حاصل کردہ اکتساب کے ختم پر حاصل کردہ یا اکتساب کے درمیان 6 ماہ بعد حاصل کردہ اکتسابی استعدادوں کی جانچ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایک جماعت کے لیے متعینہ نصاب سے طلباء کے سیکھے ہوئے استعداد کو جانچنے کے لیے معلم کے خود کے تیار کردہ پرچے سوالات کی جانچ کا طریقہ ہے۔ معلم خود سے پرچہ تیار کرے گا۔ دیکھیں یہ بہت ہی خاص بات اس میں ذکر کی گئی ہے کہ مجموعی جانچ کا جو پرچہ ہوتا ہے ڈی سی بی سے تیار کر کے نہیں دیا جاتا۔ سی سی یہ کہتا ہے کہ آپ کمرے جماعت کی طلباء کو آپ نے جو پڑھایا ہے، آپ نے جو نصاب کمپلیٹ کیا ہے، اسی کی بنیاد پر اسی میں سے امتحان لینا چاہیے۔ آپ خود پیپر تیار کریں، آپ نے جتنا سلیبس کمپلیٹ کیا اس کی مقدار کو اسی مناسبت سے اور طلباء کی صلاحیتوں سے استعدادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات تیار کرنا، پھر امتحان منعقد کرنا، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ حاصل کرنا، اس کے بعد کمیوں کو دور کرنا، پھر استعدادوں کے اصول کے لیے کام کرنا۔ یہ امتحان کا عین مقصد ہے۔ چند سالوں سے ہمارے پاس یہ نظام رائج ہے کہ ڈی سی بی سے پیپر بن کر آ رہے ہیں، وہ معلم کے لیے رہنمائی ہو رہی ہے اس سے کہ وہ کامن پیپر پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایکچول سی سی یہ کہتا ہے کہ امتحان کا پیپر بھی وہی معلم جو پڑھاتا ہے وہ تیار کریں، اپنی جماعت کے لیے تیار کریں، اور ہر جماعت کے لیے الگ الگ ہوں۔ ہر جماعت کے پڑھانے والا الگ ہوتا ہے، اس کو سمجھانے والا الگ ہوتا ہے، طالب علم الگ ہوتے ہیں، تو پیپر کا الگ ہونا بھی ضروری ہے، یہ سی سی کہتا ہے۔ آئے ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ مجموعی جو امتحان ہیں جسے ہم مجموعی تحریری امتحان جسے کہتے ہیں، اس کی اور کیا خوبی ہے، اسے کس طرح سے تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے سی سی کے تحت، یہ بات قابل غور ہے۔ یہ زبانی اور تحریری شکل میں لیا جاتا ہے۔ اس کا ایک پارٹ زبانی بھی ہے، کچھ نشانات زبانی کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپر میں کچھ ایک سوال رہتا ہے جس کے نشانات آپ اس وقت نہیں دے سکتے، امتحان کے بعد کمرے جماعت میں طلباء کو فرداً بلایا جائے گا، اس سوال کے تعلق سے زبانی پوچھا جائے گا، اس کے بعد وہ نشانات دیے جائیں گے، پھر ان دونوں نشانات کو مرج کر کے ملا کر آپ کو فائنل رزلٹ لایا جائے گا۔ تو اس میں تحریری طور پر کے علاوہ زبانی بھی ایک آدھ سوال لیا جاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد تحتانوی سطح پر زبانی امتحان کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کو تحریری امتحان کے ساتھ منعقد نہیں کیا جانا چاہیے۔ تحتانی سطح پر جو ہے زبانی امتحان کی اہمیت ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے الگ رکھنا چاہیے، تحریری امتحان کے ساتھ منعقد نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سوچ کر بولنے جیسے سنیے، توصیف وغیرہ کی تعلیمی معیارات کا زبانی امتحان لیا جانا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سوچ کر بولیے، سنیے، توصیف وغیرہ جیسے تعلیمی معیارات ہیں، زبان کے تحت آتے ہیں، تو ان پر تحریری طور پر نہیں لے سکتے آپ۔ ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ سوچ کر بولیے میں وہ سوچے گا اور بولے گا، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا۔ امتحان کے درمیان 50-60 طلباء کا ایک ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ کلاس میں آپ ایک طالب علم کو بلا کر اسے سوچیے اور بولیے پر، سنیے پر، توصیف پر، ان تعلیمی معیارات پر سوالات کر سکتے ہیں، اور طالب علم اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے زبانی امتحان دیتا ہے۔
آئیے زبانی امتحان کا خاص طور پر انعقاد ضروری نہیں۔ زبانی امتحان کے لیے متعینہ تعلیمی معیارات کے لیے مجوزہ نشانات معلم اپنے مشاہدات کی بنیاد پر بھلے ہی تشکیل یا جانچ میں اندراج کیے گئے نشانات کے لحاظ سے دے کر بچوں کی ترقی کا اندراج کرے۔ اب یہاں پر زبانی امتحانات کو، جو زبانی امتحانات مجموعی طور پر مجموعی ترقی کی تحریری امتحانات کے تحت آتے ہیں، ان کو تشکیلی جانچ سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ یہ معلم پر منحصر ہے کہ وہ تشکیلی جانچ کے ساتھ یہ زبانی امتحانات کو جوڑ دے یا نہیں، تو الگ سے علیحدہ طور پر ان کا انعقاد عمل میں لائے اور ان مشاہدات کو نوٹ کریں، پھر اس کے ساتھ درج کر دیں۔ آئیے ہم اسکرین 6 پر پہنچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ تحریری امتحان کے لیے متکررہ مضمون واری تعین کردہ تجریحی جدول کی مطابق تعلیمی معیارات کی بنیاد پر پرچہ سوالات تیار کیے جائیں۔ اب دیکھیں، جس کا ذکر آلریڈی آپ نے کر دیا ہو، جس کے نشانات مضمون واری آپ دے دیے ہیں، اس پر اسی نہج پر جدول تیار کرنا ہے، اسی کی بنیاد پر پرچہ سوالات، یعنی کہ تعلیمی معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مضمون واری پرچہ سوالات تیار کرنا ہے۔ مجموعی جانچ کے پرچہ سوالات تیار کرتے وقت تمام قسم کے سوالات کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ طویل جوابی سوالات، مختصر جوابی سوالات، مختصر ترین جوابی سوالات اور معروضی سوالات۔ آئیے پیپر کا تیار کرنے میں، یہ پیپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سال میں 2 بار ہوں گے، تو اس سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی تمام استعدادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طرح کے سوالات شامل ہونے چاہیے۔ نمبر 1، طویل جوابی سوالات بھی ہونے چاہیے، مختصر جوابی سوالات بھی ہونے چاہیے، مختصر ترین جوابی سوالات بھی ہونے چاہیے اور معروضی سوالات بھی شامل ہونے چاہیے۔ آئیے اس کے بعد متعینہ نصاب کی بنیاد پر معلم از خود پرچہ سوالات تیار کر کے جانچ کرے۔ یہ متعینہ نصاب یعنی کہ جتنا نصاب اس اسسمنٹ، سمیٹیو اسسمنٹ، مجموعی جانچ کے تحت آتا ہو، وہ نصاب کی بنیاد پر ہی معلم کو چاہیے کہ پرچہ سوالات تیار کریں اور اسی نہج پر جانچ کریں، نہ کہ سلیبس سے کم، بالکل کم ہی دے دیا گیا ہو، یا نہ کہ بہت زیادہ لے لیا گیا ہے، آؤٹ آف سلیبس جسے کہتے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ جو نصاب درج ہے، جتنا نصاب اس درمیان میں اسسمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے، اسی میں لیا جانا بہتر اور مناسب ہے۔ آئیے دیگر نکات پر روشنی ڈالتے ہیں اور ایک سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے، دیگر ادارے یا افراد کے ذریعے تیار کردہ پرچہ سوالات کا استعمال نہ کریں۔ یہ خاص بات، جیسا کہ ہم نے کوئی ادارہ، جب تک ہمارے پاس ڈی سی بی کا ایک ادارہ ہے جو پرچہ سوالات ڈسٹرکٹ کے لیے تیار کرتا ہے، اس پر منحصر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم معلم خود ہی پیپر تیار کرے، معلم خود ہی نصاب کی تکمیل کے بعد پیپر تیار کرے اور اسی پر سوالات بنائیں اور اسی پر جانچ ہو۔ کسی وجہ سے اس بات پر چند سالوں سے اس پر عمل ہو رہا ہے کہ ڈی سی بی کا پیپر کو مجموعی جانچ 1 اور 2 کے لیے لیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پیپر خود معلم تیار کرے، یا پڑوسی اسکول یا دوسرے اسکول یا پرائیویٹ اسکول یا پھر کسی اور ادارے کے پرنٹ کردہ پیپر سے امتحانات نہیں منعقد کیے جانے چاہیے۔ آئیے دیگر ادارے یا افراد کے ذریعے تیار کردہ پرچہ سوالات کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے بیان کر چکے ہیں۔ تعلیمی معیارات کی بنیاد پر پرچہ سوالات تیار کیے جانے چاہیے۔ سبق میں موجود سوالات کو راست طور پر نہ لیا جائے۔ ہم جیسے کہ جانتے ہیں سی سی یہ کہتا ہے کہ ہم تمام پہلو پر نظر رکھیں اور پرچہ سوالات اس طرح تیار کریں کہ وہ سبق سے ریلیٹڈ ہو، لیکن ہو بہو سوال کو کتاب سے نہ لیا جائے،
اس سوال کو تھوڑا ٹوسٹ کر کے، توڑ مروڑ کر یا دوسرے انداز میں پوچھا جائے تاکہ طلباء اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں اور کامیابی کو یقینی بنا سکیں۔ اس کے اندر سوال سوچنے پر مجبور کرنے والا ہو۔ سوال ایسے نہ ہوں جن کے جوابات بچے سوچ کر از خود لکھ سکیں، ایسے ہوں جن کے جوابات بچے سوچ کر لکھنے ہوا۔ سوالات ایسے دیں کہ بچے سوچ کر لکھنے پر مجبور ہوں، نہ کہ رٹے رٹائے ہوئے سوالات لکھنے کے قابل ہوں۔ تو رٹنے رٹانے کے عمل کو کم کرنے کے لیے اور جوابات درج کرنے یا تحریر کرنے کے عمل کو روکنے کے لیے CC عمل پیرا ہے، CC کہتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے سوالات طلباء کو سوچنے پر مجبور کریں، از خود لکھنے پر مجبور کریں، اور وہ خود سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے جواب دینے کے قابل بنیں۔ اس کے بعد جوابی بیاس جانچنے کے بعد دیے گئے جدول میں کون سے تعلیمی معیارات کے لیے کتنے نشانات حاصل ہوئے ہیں، تمام نشانات اور گریڈ کو درج کریں۔ معلم کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ جوابی بیاس میں جن کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں اور وہ کن تعلیمی معیارات پر اترتے ہیں، اس کے حساب سے، اس کے نہج پر اس کو دیے گئے نشانات کو گریڈ کرنا چاہیے، ان کو درج کرنا چاہیے۔ تعلیمی معیارات کے حساب سے مارکس کا الاٹمنٹ ہونا چاہیے۔ تعلیمی معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے نشانات دیے جانے چاہیے۔ اب آئیے ایک جدول پر نظر ڈالتے ہیں۔ مضمون واری تدریجی جدول مجموعی احتساب کے لیے دیا گیا جدول۔ اب یہاں پر جماعت ہشتم تک، جماعت دوم تا اول تا دہم، سوم تا چہارم، جماعت ششم، ہفتم، اور اس طرح نشانات ان کے جو دیے گئے ہیں جدول بتایا گیا ہے۔ جدول پر نظر ڈالیں، اول دوم، سوم چہارم اور ششم و ہفتم، ہشتم تک نشانات دیے گئے ہیں۔ نیچے تعلیمی معیارات دیے گئے ہیں، جیسے ان کا ویٹیج، نشانات، ویٹیج، نشانات۔ اردو کے لیے جیسے ہے سننا بولنا 20% ویٹیج ہے، 10 نشانات ہیں 50 میں سے۔ اسی طرح 10% 5 نشانات، 10% 10 نشانات۔ دوسرا پوائنٹ پڑھنا 30% 15 نشانات، 30% 15 نشانات جماعت کے حساب سے اسے دیا گیا ہے۔ لکھنا 40%، تخلیقی اظہار 10%، لفظیات یا زبان شناسی، اس کو دیکھیے جماعت اول دوم کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، جماعت سوم و چہارم کے لیے رکھا گیا ہے، جماعت ششم تا ہفتم رکھا گیا ہے۔ آئیے ہم مضمون واری ریاضی کے تحت تعلیمی معیارات پر غور کرتے ہیں اور سلائیڈ 10 پر پہنچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ریاضی کے تحت تعلیمی معیارات کیا ہیں، پھر ان کے نشانات کیا ہیں۔ تعلیمی معیارات جماعت اول تا ہشتم سیم ہیں، ایک ہی ہیں، جیسے کہ مسئلے کا حل، استدلالی ثبوت، اظہار، ربط، نمائندگی۔ اول تا دوم ان کا ویٹیج 50% مسئلے کے حل کے لیے دیا گیا، نشانات ہیں 50 میں سے 25۔ استدلالی ثبوت کے لیے 10%، نشانات 5 ہیں۔ اظہار کے لیے 10%، نشانات 5 ہیں۔ ربط کے لیے 10%، نشانات 5 ہیں۔ نمائندگی کے لیے 20%، نشانات 10 ہیں۔ یہ تھا اول تا دہم۔ آئیے تھرڈ فورتھ سوم تا چہارم کے لیے نشانات کل 50، مسئلے کے حل کے تحت 50%، 25 نشانات۔ استدلالی ثبوت کے تحت
20% 10 نشانات، اظہار کے تحت 10% 5 نشانات، ربط کے تحت 10% 5 نشانات، نمائندگی کے تحت 10% 5 نشانات۔ یہ چہارم تک کا ہے۔ یہاں پر استدلالی ثبوت کو 20% کیا گیا ہے۔ 10 کے اول دوم کے لیے 10% ہے، لیکن سوم اور چہارم کے لیے 10 کے بجائے یہ 20% ہو جاتے ہیں۔ تو طالب علم میں صلاحیت بڑھ جاتی ہے ریاضی کو کرنے کی اور ثبوت کو ڈھونڈنے کی، اس لیے 20% رکھا گیا ہے۔ آئیے بڑی جماعتوں کو دیکھتے ہیں ہم، ششم، ہفتم و ہشتم کو۔ کل نشانات 100 اگر ہیں تو 40% مسئلے کے حل کے لیے دے گئے ہیں 40 مارکس۔ استدلالی ثبوت 20 مارکس، 20% 20 مارکس کے لیے۔ اظہار یہاں پر دیکھیں 15% کیا گیا ہے، جو پچھلی جماعتوں کے 10% تھا، یہ 15 مارکس کے لیے ہے۔ ربط کے تحت تمام جماعتوں کے لیے 10% 10 مارکس ہیں۔ نمائندگی 15%، یہاں پر بھی مارکس کو نمائندگی میں بڑھایا گیا، 10 کے بجائے 15% کیا گیا اور 15 نشانات دیے گئے۔ اس طرح سے یہ ریاضی کا جدول جو تعلیمی معیارات کے تحت نشانات کیسے دیے جائیں اس پر منحصر ہے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پرچہ سوال، مجموعی پرچہ سوال تیار کرنا چاہیے۔ آئیے ماحولیاتی مطالعے کے معلم کو چاہیے کہ وہ کن تصورات، کن تعلیمی معیارات پر نشانات دینے ہیں اور کتنا فیصد دینے ہیں۔ تو یہاں پر ہم تعلیمی معیارات دیکھتے ہیں، سوم، چہارم و پنجم کے لیے مثال کے طور پر تصورات کی تفہیم، پہلا جو تعلیمی معیار ہے تصورات کی تفہیم، 40% 20 نشانات کے لیے ہے۔ سوالات کرنا، مفروضات قائم کرنا۔ ماحولیاتی مطالعہ دراصل سائنس اور سماجی علم اور ماحول سے جڑا ہوتا ہے، تو یہ سوالات کرنا، مفروضات قائم کرنا دونوں پر ہیں، 10% 5 مارکس۔ تجربات، حلقے عمل کے مشاہدات، 10% 5 مارکس۔ معلوماتی مہارتیں، یہ دوسرا تعلیمی معیار ہے ماحولیاتی مطالعہ، معلوماتی مہارتیں، اس کے تحت 20% اور 10 نشانات دیے گئے ہیں۔ شکلیں اتارنا یا نقشہ جاتی مہارتیں، یہ ایک تعلیمی معیار ہے، اس معیار کے تحت 10% 5 مارکس۔ توصیف و اقدار کرنا، اس کے لیے بھی 10% اور 5 مارکس الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے چھوٹی جماعت سوم، چہارم، پنجم کے لیے 50 نشانات مختلف تعلیمی معیارات کے تحت دیے گئے ہیں، ان کا فیصد کے ساتھ درج کرنا ضروری ہوتا ہے، اور سوالات کو انہی پرسنٹیج پر، انہی تصورات یا معیارات کی بنیاد پر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ سماجی علم کے تحت کون سی تعلیمی معیارات آتی ہیں، پھر ان کو کون سے کلاس کے لیے کیا ویٹیج دینا چاہیے۔ آئیے تعلیمی معیارات کا ہم غور سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تصورات کی تفہیم سماجی علم کے تحت ہے۔ یہ اگر 100 کا پیپر بناتے ہیں ہم، تو اس کے لیے 40% نشانات ہوں گے، 40 مارکس کے لیے۔ پھر دیے گئے مواد کا مطالعہ کرنا، پھر ان کا اظہار کرنا، اس پر 10% 10 نشانات دیے گئے ہیں۔ معلوماتی مہارتیں، اس استعداد پر، معیار پر 15% 15 نشانات دیے گئے ہیں۔ ہم اثر موضوعات پر رد عمل، سوالات کرنا، اس معیار پر 15% نشانات 15 مارکس دیے گئے ہیں۔ نقشہ جاتی مہارتیں، 10% 10 نشانات دیے گئے ہیں۔ تعریف و توصیف، جمالیاتی حسن، سماجی علم کی تعریف، توصیف اور اس کے جمالیاتی حسن پر 10% 10 نشانات دیے گئے ہیں۔ آئیے ہم دوسرے سلائیڈ پر پہنچتے ہیں اور علم سائنس کی کون سی معیارات
اور ان پر پیپر کیسے تیار کیا جائے، کتنے نشانات الاٹ کیے جائیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ تعلیمی معیار پہلا دیکھتے ہیں تصورات کی تفہیم۔ یہ اگر 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے تو 40% ویٹیج ہے اور 40 نشانات اس کے دیے جاتے ہیں۔ سوالات کرنا، مفروضے قائم کرنا دوسرا تعلیمی معیار ہے، اس پر 10% نشانات 10 مارکس دیے جاتے ہیں۔ معلوماتی مہارتیں سبجیکٹ کے تحت جو آتی ہے، مضمون کی تحت آتی ہیں، ان معیارات پر 15% اور 15 نشانات۔ تجربات، حلقے عمل کے مشاہدات، سائنس کے اندر تجربات شامل ہوتے ہیں اور مشاہدات کے درمیان جب گروپ کا گروپ بیٹھ کر مشاہدات کرتا ہے، غور کرتا ہے، اس حلقے کے تحت 10% 10 نشانات۔ شکلیں اتارنا، نمونے تیار کرنا، ماڈلز بنانا جسے کہتے ہیں، شکل بنانا جسے کہتے ہیں، علم سائنس میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان پر 10% اور 10 نشانات دینے چاہیے۔ سائنس کی توصیف، اقدار، جمالیاتی حسن، روزمرہ زندگی میں اطلاق، حیاتی تنوع، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حیاتی تنوع ہمارے لیے اس دور میں بایولوجیکل ڈائیورسٹی کے اوپر بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے، دنیا میں کام ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس پر 15% اور 15 نشانات رکھے گئے ہیں۔ یہ بڑی کلاسز کے لیے ہیں اور انہی نہج پر پرچے سوالات، مجموعی پرچے سوالات تیار کرنے چاہیے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے پرچے سوالات کے پر جانے سے پہلے اس کی خوبی کیا ہونی چاہیے، کن نکات پر غور کرنا چاہیے، وہ دیکھیں ہم۔ تعلیمی معیار کی بنیاد پر تیار کرنا چاہیے۔ پرچے سوال کس پر ہوں؟ تعلیمی معیار کی بنیاد پر ہو۔ سوالات تجرباتی کثیر جوابات سے نتائج اخذ کرنا، جوابات بیان کرنا، تفصیلی بیان کر کے تفصیلات بیان کرنے کے قابل ہونا ہے۔ اس میں کیسے ہونے چاہیے؟ تجرباتی ہونے چاہیے، کثیر جواباتی ہونی چاہیے، نتائج اخذ کرنے والے ہونے چاہیے، وجوہات بیان کرنے والے ہونے چاہیے، تفصیلات کو بیان کرنے والے سوالات ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ملتا ہے از خود اور تخلیقی طور پر جوابات تحریر کرنے کے قابل بنانا۔ طالب علم میں سوال کو پڑھنے کے بعد خود سے لکھنے کا جذبہ پیدا ہو، تخلیقی طور پر وہ سوچنے کے قابل ہو اور جوابات کو تحریر کرنے والا ہو۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا، اگر ہو بہو سوال کو کتاب سے دیا جائے تو یہ طالب علم اس کا جواب سیدھے طور پر بک سے اخذ کرے گا، دے دے گا۔ اس کے بجائے اگر سوال کو تھوڑا رد و بدل کرتے ہوئے ایک الگ نہج پر پوچھا جائے تو طالب علم کو غور کرنے اور فکر کرنے، پھر جواب لکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو تخلیقی طور پر از خود لکھنے والے سوالات دینے چاہیے۔ تجریحی جدول میں پیش کردہ سوالات کی اقسام اور تعداد کے مطابق معلم پرچے سوالات تیار کرے۔ اب دیکھیں کہ بلو پرنٹ جسے کہتے ہیں، تعلیمی معیارات کے حساب سے، ویٹیج کے حساب سے، نشانات کی بنیاد پر پرچے سوال تیار ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق معلم کو سوالات تیار کر کے جانچ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہونا چاہیے۔ کب منعقد کیا جانا چاہیے؟ اب مجموعی طور پر جو ہے یہ امتحان عام طور پر سال میں 2 بار لیے جانے چاہیے۔ مجموعی جانچ سال میں 2 مرتبہ منعقد کرنا چاہیے۔ ایک آتا ہے 1 سپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں ہونا چاہیے، جسے ہم SA1 کہتے ہیں، جو سپٹمبر اور اکتوبر کے ماہ میں لیا جاتا ہے۔ دوسرا امتحان آتا ہے سال کے اختتام پر، جو مارچ میں منعقد ہوتا ہے۔ مارچ میں ہونے والا امتحان طالب علم کو تمام نصاب پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ سپٹمبر اور اکتوبر میں ہونے والا اس ماہ کے ختم پر ہونے والے مضامین تک ہی شامل رہتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ مجموعی جانچ
ترقی کا اندراج کس طرح کریں، ان کے مارکس اور ان کے گریڈ کو الاٹمنٹ کیسے کریں۔ مثال کے طور پہ ایک جماعت 5th لی گئی ہے، مضمون اردو لیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے دیکھیں ایک طالب علم کا نام زید، وہ کس طرح کے نشانات لاتا ہے اور کس معیار کے تحت لاتا ہے، یہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے، کہ مارکس کو معیار کی بنیاد پر، تعلیمی معیارات کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے۔ سننا بولنا کے تحت زید 8 مارکس لاتا ہے، پڑھنے کے تحت 16 مارکس لاتا ہے، لکھنے کے تحت 22 مارکس لاتا ہے، تخلیقی اظہار کے تحت اس کو 14 مارکس حاصل ہوتے ہیں، لفظیات کے تحت 6 مارکس حاصل کرتا ہے، زبان شناسی کے تحت 8 مارکس حاصل کرتا ہے۔ یعنی اردو کے تحت تمام معیارات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 سننا بولنا، نمبر 2 پڑھنا، نمبر 3 لکھنا، نمبر 4 تخلیقی اظہار، نمبر 5 لفظیات، نمبر 6 زبان شناسی۔ ان معیارات پر کل نشانات 74 حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی گریڈنگ دی گئی ہے۔ سننے کے لیے A، پڑھنے کے لیے A، لکھنے میں 22 مارکس A گریڈ آیا ہے، تخلیقی اظہار کے لیے B+ آیا ہے، لفظیات کے لیے B+ آیا ہے، زبان شناسی کے لیے A۔ اس طرح کل گریڈ A حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم نصابی موضوعات کی جانچ بھی کرتے ہیں۔ ہم نصابی موضوعات کو جانچ کیسی ہو، پھر ان کے مارکس کس طرح الاٹ ہونے چاہیے۔ آئیے پہلا نقطہ ہم کو ملتا ہے، ہم نصابی موضوعات کی دیگر مضامین کی طرح تشکیلی جانچ نہیں ہوگی بلکہ صرف مجموعی جانچ ہوگی۔ ہم نصابی موضوعات کی دیگر مضامین کی طرح تشکیلی جانچ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی مجموعی جانچ ہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے متعینہ تحریری امتحان نہیں ہوگا، اسے کوئی اور اسپیشل امتحان کے طور پر تحریری نہیں ہوگا۔ ہم نصابی موضوعات میں تعلیمی معیارات کے مطابق طلباء کی ترقی کا مشاہدہ کر کے نشانات دیے جانے چاہیے۔ ہم نصابی موضوعات جو بھی ہیں انہیں ہم تعلیمی معیارات کے مطابق ہی ترقی کرتے ہوئے، ان کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے نشانات دینے چاہیے۔ آئیے ہم نیکسٹ اسکرین پر پہنچتے ہیں اور طلباء کی شرکت داری، مظاہرے، مہارتیں، عمل میں لائی جانے والی طریقہ کار کا مشاہدہ کر کے گریڈ دینے چاہیے۔ آئیے ناظرین طلباء کی شرکت داری، ان کے مظاہرے، ان کی مہارتیں، عمل میں لائی جانے والی طریقہ کار پر اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے گریڈنگ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفصیلی ہدایات بھی لکھی جانی چاہیے اور ان کو کیوں مارکس دیے گئے ہیں، کس بنیاد پر مارکس دیے گئے ہیں، ان کو درج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کی خوبی دیکھیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، جیسے کہ ہم نے کہا توصیف ہو، طالب علم کی بھی یہاں توصیف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم A+ مارکس لاتا ہے تو اسے بہت خوب جیسے الفاظ سے جاری رکھیے، جیسے الفاظ سے نوازا جائے، اس کی تعریف کی جائے اور رپورٹ میں درج کیا جائے۔ A والے کو بہتر ہے، اعلیٰ گریڈ کی کوشش کی جائے، جیسی تعریف کو نوٹ کیا جانا چاہیے یا لکھا جانا چاہیے رپورٹ میں۔ B+ والے طالب علم کے لیے ٹھیک ہے جیسے الفاظ، کوشش کرنے پر اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے پوائنٹ۔ معلم اگر درج کرتا ہے تو طالب علم کو احساس رہتا ہے کہ مجھے اور اچھے مارکس لانے چاہیے، میں اور اعلیٰ درجے میں آنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔
بی برائے نام ہے، بی گریڈ لانے والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے برائے نام مارکس حاصل کیے، مزید کوشش ضرور کریں تاکہ آپ اچھے نشانات حاصل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، جیسے ورڈز، جیسے جملوں کو آپ استعمال کریں۔ سی گریڈ لانے والے کو معلم کا تعاون ضروری ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، اگر کوئی طالب علم سی گریڈ لاتا ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ معلم کا تعاون ہونا چاہیے، وہ بچے کو الگ سے آپ کانسنٹریٹ کریں، خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور بچے کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اچھے نشانات حاصل کر سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ ورنہ سی گریڈ ایک طالب علم کے کم سے کم نشانات ہیں، اس میں بچہ 0 تا 40 مارکس لا رہا ہے، تو یہ 40 مارکس اگر وہ 35 سے بڑھ کے لاتا ہے تو کامیاب طالب علم میں شمار ہوگا، ورنہ یہ نشانات کم تر نشانات یا ویک اسٹوڈنٹس کو ظاہر کریں گے۔ تو یہاں پہ معلم کا تعاون اس طالب علم کے ساتھ ہے، ڈیٹین کا جو سسٹم ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے معلم کو چاہیے کہ سی گریڈ میں آنے والے طلباء پر نظر رکھے، ان کی ترقی کے لیے کوشش کرے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی جانچ مسلسل جامع جانچ میں کہاں پر کیا مقام رکھتی ہے، کہاں پر اس کا اثر ہونا چاہیے اور کس طرح اسے دیکھنا چاہیے۔ مسلسل جامع جانچ میں ابتدائی جانچ کا انعقاد انتہائی ضروری ہے، یہ پوائنٹ ہے، اسے یاد رکھیں آپ۔ مسلسل جامع جانچ میں ابتدائی جانچ کا انعقاد کرنا ضروری ہے۔ ابتدائی جانچ کیوں ہونی چاہیے؟ ابتدائی جانچ کے مراحل کیا ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابتدائی جانچ جماعت واری متعینہ تعلیمی معیارات کے اصول کے لیے بچوں میں موجودہ مطلوبہ بنیادی استعدادوں کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کے بنا پر ہم بچوں کی موجودہ صلاحیت یا بنیادی استعدادیں کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر جماعت میں بچہ داخل ہوتے ہی مضمون واری اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں ابتدائی جانچ کا امتحان رکھے، وہ چاہے زبانی ہو، وہ چاہے تحریری ہو۔ ابتدائی جانچ جماعت واری متعینہ تعلیمی معیارات کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے اور مطلوبہ بنیادی استعدادوں کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آئیے بنیادی استعدادیں کی بنیاد پر پرچے سوالات تیار کر کے ماہ جون میں ابتدائی جانچ منعقد کرنا چاہیے۔ بنیادی استعدادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پرچے سوالات تیار کرنا، اور سال کے شروع میں یعنی جون کے ماہ میں اور ابتدائی دنوں میں ہی اس کا انعقاد عمل میں لانا چاہیے۔ ابتدائی جانچ تمام تعلیمی معیارات پر منعقد کرنا لازم نہیں، ابتدائی جانچ کو چند تعلیمی معیارات پر رکھے، نہ کہ تمام، اس سے پرچے سوالات بڑا ہو جائے گا۔ پھر اس جماعت کی شروعات کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں ترمیم کی گئی ہے، اسے مختصر کیا گیا ہے کہ چند تعلیمی معیارات پر اس کو منعقد کرنا چاہیے۔ آئیے ہم نیکسٹ سلائیڈ پر پہنچتے ہیں اور ایک مثال دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے مجموعی ابتدائی جانچ عمل میں آنی چاہیے۔ اردو میں پڑھنا جیسے ہے، فہم حاصل کرنا، خود سے لکھنا، ان معیارات پر ابتدائی امتحان رکھا جانا چاہیے۔ ریاضی کے امور اربع پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان کے علاوہ عبارتی سوالات کا حل کرنا شامل رکھا جا سکتا ہے۔ امور اربع میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پلس، مائنس، انٹو، ڈیوائڈ، جمع، تفریق، تقسیم اور ضرب، ان پر
پرچے سوال تیار کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سوالات، عبارتی سوالات، جیسے احمد 5 کلومیٹر رفتار سے 4 گھنٹے چلتا ہے، تو بتائیے کہ اس نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے سوالات، عبارتی سوالات ابتدائی مراحل کے امتحان میں، جون کے امتحان میں رکھے جا سکتے ہیں، تاکہ طلباء کی ذہنی صلاحیت اور ان کے حل کرنے کے طریقے، امور اربع کو سمجھنے کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے ابتدائی معیارات پر ابتدائی سوال کا پرچہ تیار کر سکتے ہیں، اور ابتدائی امتحان اس پر منعقد کرتے ہوئے جانچ کی جا سکتی ہے۔ ماحول کے مطالعے کے لیے سمجھنا، تجزیہ کرنا، وجوہات بیان کرنا، تصاویر اتارنا وغیرہ پر جانچ منعقد کرنا چاہیے۔ ماحولیاتی مطالعے کے لیے دیکھیے بچہ کیسے سمجھتا ہے، کیسے تجربہ کرتا ہے، وجوہات کیسے بیان کرتا ہے، تصویر اتارنے لگانے والا عمل، ان پر جانچ کرنی چاہیے۔ جماعت واری نصاب کے مطابق امتحان منعقد کرنے چاہیے۔ اگر بچہ 5th کلاس سے 6th میں آتا ہے تو ابتدائی جو امتحان ہوتا ہے وہ جماعت واری ہونی چاہیے، 5th کلاس کو مد نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اس طرح کے صرف معلومات کی ہی نہیں بلکہ استعداد کی بھی جانچ ہوتی ہے، یعنی پچھلی جماعتوں کی معلومات کے علاوہ ان کی استعدادوں کی بھی جانچ ہوتی ہے، تو نصاب کو مد نظر رکھنا چاہیے، استعدادوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، پھر ابتدائی سوال کا پرچے تیار کرنا چاہیے۔ استعدادوں کو کم لے سکتے ہیں، 2-3 استعدادوں کا استعمال کرتے ہوئے پرچے سوالات تیار کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ، منعقد کردہ امتحان کے نتائج کو مجموعی اور جامع ترقی ریکارڈ میں درج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ دیکھیے منعقد کردہ امتحان کے نتائج کو مجموعی جانچ کے ریکارڈ میں درج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابتدائی نشانات کو آپ درج کر سکتے ہیں تاکہ ترقی اس طالب علم کی ترقی کو مد نظر رکھنے کے لیے اس کا ایک ریکارڈ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم مجموعی جانچ کے اندر ایک پہلو جو ابتدائی جانچ کے تحت تیار کرنے والا پرچہ تھا اس پر نظر رکھے ہیں۔ جانچ کیوں کریں؟ آئیے اس پر کہ جانچ کیوں کر ہو، اس پر کچھ سوالات ہیں، کچھ پوائنٹس آ رہے ہیں، ان پر بھی امتحانات کے مد نظر سوالات آ سکتے ہیں۔ اسکول کی سطح پر متعلقہ ٹیچر ہی اس کی جانچ کریں۔ اسکول کی سطح پر جانچ کیسی ہونی چاہیے؟ اسکول کی سطح پر ہونی چاہیے، اور متعلقہ ٹیچر یعنی کہ وہی مضمون کا معلم اس کی جانچ کریں۔ سوالی پرچے ٹیچر خود ہی تیار کر لیں۔ دیگر افراد کے ذریعے تیار کیے گئے پرچے پر ادارے پر سوالات ہرگز پوچھے نہ جائیں، نہ ان پیپر کو استعمال کیا جائے۔ طلباء درسی کتب یا گائیڈ میں دیے گئے جوابات رٹ کر لکھنے کے عمل کو روکنا چاہیے۔ طلباء گائیڈ یا کتب میں دیے گئے جوابات کو ہو بہو نہ لکھیں، رٹ کر نہ لکھیں، اس عمل کو روکنا چاہیے۔ غلط لکھنے والے طلباء کو خود سے سوچ کر اظہار کرنے کی ہمت افزائی کریں۔ اگر کوئی طالب علم غلط جوابات درج کرتا ہے تو اس کو سوچ کر اس کا زبانی طور پر کہنے کے لیے ہمت افزائی کریں، اس کا اظہار کے لیے دباؤ ڈالیں اور اس کی ہمت افزائی کریں تاکہ وہ صحیح جواب کو درج کر سکے یا زبانی طور پر بول سکے۔ اس طرح معلم کا رول کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم مجموعی جانچ کے تحت CCE کے تحت ایک معلم کا رول کیا ہونا چاہیے، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ملتا ہے تعلیمی معیار پر مبنی امتحانات کے نکات سے کثیر جوابی، غور و فکر، روزمرہ زندگی میں استعمال کے متعلق سوالات کے ذریعے اسکول کی سطح پر جانچ کریں۔ معلم کو چاہیے کہ وہ کثیر جوابی غور و فکر پر مبنی ہوں، روزمرہ زندگی پر مبنی سوالات کا پرچہ تیار کریں، پھر اسی کے مطابق جانچ بھی کریں۔ غلطی کی نشاندہی وحی اور تصحیح پر مبنی تدریس کریں۔
غلطی کی نشاندہی کریں، پرچے سوال کو دیکھیں، جواب میں غلطی پاتا ہے تو اس کی نشاندہی کر دیں، طالب علم کو بتا دیں، پھر اس کی تصحیح پر مبنی تدریس ہو اور اس کی تصحیح کرتے ہوئے تدریس کریں۔ پورٹ فولیو کا انعقاد عمل میں لائیں، پورٹ فولیو تیار کرنے پر زور دیں، اور یہ ایکٹیویٹی طالب علم اگر کرتے ہیں تو ان کے اندر خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ تو پورٹ فولیو پر خاص کر کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ پورٹ فولیو تیار کرے اور معلم کو چاہیے کہ وہ اس کی رہنمائی کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پر، اور اس میں چند اور نکات ہیں، اس پر غور کریں گے۔ بچے کو اعادہ اور ضروری نکات کی نشاندہی کریں، بچے کا اعادہ ہو، ضروری نکات کی نشاندہی کرتے جائیں۔ مشاہدے اور اینیکڈوٹس ریکارڈز منعقد کریں، مشاہدے کریں اور اینیکڈوٹس منعقد کریں۔ ساتھ ہی طالب علم اور خود سے جاننے کے موقع فراہم کریں، ساتھی طالب علموں کے ساتھ مل جل کر اور خود سے جانچ کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کا موقع بھی دینا چاہیے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ خود جانچ کا موقع کا فائدہ اٹھائیں اور عمل کریں۔ بچوں کی ترقی کو SMC اولیاء طلباء کے اجلاس میں مظاہرے کا موقع دینا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اسکول میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، ان پروگرامز کو اولیاء طلباء کی کمیٹی کے سامنے بھی رکھنا چاہیے، ان کے اجلاس میں رکھنا چاہیے، کچھ مظاہروں کو رکھنا چاہیے تاکہ اولیاء طلباء کے ساتھ ساتھ طالب علم میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ کس طرح آگے بڑھا ہے، کس طرح ہمت افزائی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ اس کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے بعد CCE رجسٹر کا انتظام کرنا، اس کو منظم کرنا، ایلیمنٹری ایجوکیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنا، یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہم CCE رجسٹر کا نظام کرنا، انتظام کرنا، اور یہ CCE کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹری ایجوکیشن سرٹیفکیٹس ہم ہر بار ہر پروجیکٹ کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیں طالب علم کو، ہر ایکٹیویٹی، ہر بگ ایکٹس کے بعد، ڈرامے کے بعد تمام طلباء کو وہ جو ڈرامے میں حصہ لیتے ہیں، غیر نصابی سرگرمیوں میں جو حصہ لیتے ہیں یا ہم نصابی سرگرمیوں میں جو حصہ لیتے ہیں، ان طلباء کی ہمت افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ سے نوازنا چاہیے۔ اس سے وہ طالب علم خوش ہوگا، اس کے ساتھیوں کو ترغیب ملے گی، نیکسٹ ٹائم یا نیکسٹ جماعت میں یا اگلی جماعتوں میں وہ طالب علم آگے بڑھ کر وہ سرٹیفکیٹ کی خواہش میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم نصابی مضامین میں حصہ لیتے ہیں۔ آئیے اب ہم مجموعی جانچ اور تشکیلی جانچ، اس کے پہلوؤں پر ہم نے بحث کی ہے۔ اس موضوع پر امتحانات کے مد نظر بہت سارے سوالات امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ SGT، SA اور TGT کے لیے کئی سوالات اس میں بنتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم اس بات پر غور کریں، فکر کریں کہ کس طرح سے مجموعی جانچ ہونی چاہیے، کس طرح سے تشکیلی جانچ ہونی چاہیے، ان کے مراحل کیا تھے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تشکیلی جانچ کے 4 مراحل ہیں، اور ان کو کب کب انعقاد کرنا، وہ سال میں 4 بار آتا ہے۔ پھر کس ماہ میں انعقاد کرنا، اس پر بھی ہم نے نظر ڈالی ہے، اس کو یاد رکھیں، امتحانات میں ان پر آنے والے سوالات کو آپ درج کریں۔ دوسرا آتا ہے مجموعی جانچ۔ مجموعی جانچ کب ہونی چاہیے، کتنی بار سال میں ہونی چاہیے، ان کو کیا کہتے ہیں۔ مجموعی جانچ 1 6 ماہ کے بعد ہونی چاہیے، دسمبر سے پہلے ہونی چاہیے۔ مجموعی جانچ 2 سال کے اختتام پر ہونی چاہیے، مارچ میں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے 2 مجموعی جانچ 6 ماہ اور سالانہ ہوتی ہیں، جسے ہم مجموعی جانچ 1 مجموعی جانچ 2 کہتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ مجموعی جانچ 1 جو سلیبس ہوتا ہے، اور اسی سلیبس کے ساتھ انہی استعدادوں پر منعقد کرنا چاہیے۔ جتنا ٹاپکس اس 6 ماہ کے درمیان ہوتے ہیں، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے SA 1 یعنی کہ سمیٹیو اسسمنٹ 1 یا مجموعی جانچ 1 کا انعقاد عمل میں لایا جانا چاہیے۔
سمیٹیو اسسمنٹ 2 یہ سال کے اختتام پر ہوتا ہے تو تمام سال بھر کے مضامین پر ہوتا ہے۔ ہمارا سسٹم ایک سال کے مضامین پر ہے، یہ 6 ماہ سیمیسٹر سسٹم نہیں ہوتا، اس لیے ایک سال کا جو سلیبس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام استعدادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے 2 جسے ہم مجموعی جانچ 2 کہتے ہیں اس کا انعقاد عمل میں لانا چاہیے۔ پرچے سوالات کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پرچے سوالات تیار کرنے سے پہلے معلم کو چاہیے کہ اہم پوائنٹ کیا ہیں وہ مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے وہ بلو پرنٹ تیار کریں، پرچے سوال کتنے کا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ یہ تحریری ہو، ساتھ ساتھ زبانی سوال بھی رکھا جائے۔ سب زبانی سوال کے لیے اس کا جواب اس وقت طالب علم نہیں دے گا، امتحان کے سینٹرز پر، امتحان کے مرکز پر جواب نہیں دے گا۔ اس کا جواب معلم کو چاہیے کہ وہ کمرے جماعت سے حاصل کریں، اس کے نشانات کو بعد میں الاٹ کیے جائیں، لیکن جو باقی جو نشانات ہوتے ہیں تحریری امتحان کے اس کو تعلیمی معیار پر ہوں اور معلم خود تیار کریں اور اپنے طلباء کے لیے اس جماعت کے طلباء کی استعداد اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ 2 ہونے ہیں، 2 الگ الگ وقت پر ہوں گے اور الگ نہج پر ہوں گے، ایک تحریری دوسرا زبانی، اور معلم استعدادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نشانات کو رجسٹرڈ میں درج کرنا ہوگا، جسے CC رجسٹر کہتے ہیں۔ تشکیلی جانچ اور مجموعی جانچ کے نشانات کو ملا کر فائنل ریزلٹس یعنی سالانہ نتیجہ اخذ کرنا ہوگا۔ سالانہ نتیجے کے بیس پر طالب علم کی دوسری جماعت میں ترقی کو شامل کیا جائے گا، اور اگر طالب علم کمزور ہوتا ہے تو ہمارے نظام میں ڈیٹین کا سسٹم نہیں رکھا گیا ہے، اس لیے تشکیلی جانچ کے مارکس جو ہر طالب علم چاہے وہ کچھ وقت کے لیے مدرسے سے غائب ہو، لیکن جس وقت وہ مدرسے کو آتا ہے وہ نشانات کو درج کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح ایک امتحان اس سے ضرور لیا جانا چاہیے مجموعی طور پر، اس کے مارکس کو ملا کر اس کو ڈیٹین کرنے کے بجائے آگے اگلی جماعت میں اس کو بھیجنا چاہیے نشانات کی بنا پر۔ تو یہ تشکیلی جانچ اور مجموعی جانچ پر نکات ہیں جسے آپ غور سے اس کا مطالعہ کریں، اس کو نظر میں رکھیں اور امتحانات کی تیاری کریں۔